خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی جانب۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ تھمبنیل اور ویڈیو کے ٹائٹل میں پڑھ رہے ہیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں مکمل طور پر شاہد آفریدی، جو کہ پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی تھے جو کہ ریٹائرمنٹ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کو کلیئر کرتے چلیں کہ سب کچھ تفصیلات A to Z آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی جانب۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر آپ کو بتانے والے ہیں شاہد آفریدی کے بارے میں۔ ان کا مکمل نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام کیا ہے، سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محمد شاہد خان آفریدی، پیدائش 1 مارچ 1970 عیسوی، جو شاہد آفریدی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک سابق پاکستان کرکٹر اور پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک آل راؤنڈر آفریدی دائیں ہاتھ کا لیگ اسپنر اور بائیں ہاتھ کا بلے باز تھا۔ آفریدی نے اپنا ون ڈے ڈیبیو 1996 عیسوی میں کینیا کے خلاف کیا۔ سری لنکا کے خلاف اپنے دوسرے ون ڈے میچ میں اس نے اپنی پہلی بین الاقوامی اننگز کھیلی اور ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 37 گیندوں میں ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو 1998 میں آسٹریلیا کے خلاف کیا۔ آفریدی نے اپنا T20 انٹرنیشنل ڈیبیو 2006 عیسوی میں انگلینڈ کے خلاف کیا۔ آفریدی کو 2007 کے T20 ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آفریدی 2009 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں میچ کے بہترین کھلاڑی تھے، جنہوں نے ناقابل شکست 54 رنز بنائے اور 4 اوورز میں 1-20 کے اعداد و شمار حاصل کیے۔ جب پاکستان فائنل جیت گیا 2009 کے ورلڈ کپ میں، پاکستان کی جیت کے فوراً بعد پاکستان کے کپتان یونس خان نے T20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور آفریدی کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2010 میں محمد یوسف کی برطرفی کے بعد آفریدی کو پاکستان کا ون ڈے کپتان مقرر کیا گیا۔ ناظرین، مزید میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ شاہد آفریدی کو پاکستان کا ٹیسٹ کپتان بھی مقرر کیا گیا تھا، لیکن ایک میچ کے بعد کپتانی سے ریٹائر ہو گئے۔ انہوں نے 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کی، جہاں وہ حریف بھارت سے ہارنے سے پہلے سیمی فائنل میں پہنچی۔ 2011 عیسوی میں آفریدی کو ون ڈے کپتان کے عہد سے ہٹا دیا گیا۔ 2015 میں آفریدی نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 2016 کے T20 ورلڈ کپ سے پاکستان کے گروپ مرحلے سے باہر ہونے کے بعد آفریدی نے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد انہیں منتخب نہیں کیا گیا اور 19 فروری 2017 کو آفریدی نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 2018 میں ہریکین ریلیف T20 چیلنج چیریٹی میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ورلڈ کپ 11 کے نمائندگی اور کپتانی کے لیے منتخب ہونے کے بعد اس نے بین الاقوامی کرکٹ میں مختصر واپسی کی۔ میچ کے اختتام کے بعد آفریدی نے 31 مئی 2018 عیسوی کو دوبارہ بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ مزید آپ کو کلیئر کرتے چلیں اور بتاتے چلیں کہ آفریدی اپنا خیراتی ادارہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، جس کا مقصد تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے ملک میں انسداد پولیو مہم کی فروغ دینے کے لیے یونیسیف کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ مزید بتاتے چلیں کہ بلوچستان بھر کے لوگوں کی مدد کرنے میں شامل تھا۔ اس کی وجہ سے وہ 13 جون 2020 کو کووڈ-19 میں مبتلا ہو گئے۔ آفریدی کو 2015 کے 20 سب سے زیادہ خیراتی ایتھلیٹس میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ مزید ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی کتنا بیٹیاں ہیں اور کیا کیا تعلقات ہیں، سب کچھ بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہم تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے کہ
اور ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے کہ شاہد آفریدی کہاں کہاں میچ کھیلے اور ان کے خاندان اور والد کا نام کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کے بتاتے چلیں کہ ان کے والد کا نام ہے فضل الرحمان۔ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔